اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ۔ صلوات پڑھے عزاداران امام، در زینب پر یہ پہلی مجلس میری اور 3 مجلسیں ہیں انشاءاللہ۔ اس بارگاہ میں مولا جو انتظامیہ ہیں، جو آپ لوگ ہیں، اللہ آپ لوگوں کی صحیح کو قبول کرے انشاءاللہ۔ بہت بڑی بارگاہ ہے میری مظلوم شہزادی سے، جو بانی عزا ہے، بی بی زینب بانی عزا ہے، اور محافظ عزا کون ہے؟ زمانے کا امام ہے، ہماری عزاداری کا محافظ، ہماری مجالس کا محافظ فرزند مظلوم بی بی زہرا ہے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، ایک خواہش سے کی، جو ہر چاہنے والے کے دل کی خواہش ہے۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ۔ یہ تمنا رکھنا چاہیے، بیک آف اوور مائنڈ، یہ رہنا چاہیے کہ مجھے حسین کی زیارت نصیب۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ زیارت کر لیا، چلو ٹھیک ہے ایک دفعہ کر لی نا، پھر جائیں گے، یہ کبھی نہیں سوچنا۔ ایٹ لیسٹ اف یو کین ایفورٹ تو سال میں ایک دفعہ ضرور جانا، اس لیے کہ یہ سوچنا کہ جب آپ زیارت کو جاتے ہیں تو آپ ملاقات کرتے ہیں امام سے، مطلب آپ کی میٹنگ ہوتی۔ ٹھیک ہے ہمارے آنکھوں کے اوپر پردے، گناہوں کے پردے، جس سے ہم دیکھ نہیں سکتے کہ مولا حسین ہم سے مل رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہوسٹ حسین ہیں، ہم ان کے گیسٹ ہیں۔ جب آپ جاتے کسی کے گھر پہ تو ہوسٹ آپ سے ملتا ہے، یہ اخلاق ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور ہم چلے گئے اس کے گھر کو، کبھی نہیں ہوتا۔ ریسیو کرتا، یہ ایک اخلاق ہے، یہ ایک ایٹیکیٹ ہے۔ دوستو یہ دنیا کے اخلاق ہے، حسین مرکز ہیں اخلاق کے۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ حسین مرکز ہیں اخلاق۔ تو آپ کو ہم کو بلایا جاتا، لٹرلی بلایا جائے۔ ایک اور اس کی مثال دیتا کہ کیسا بلاتے، اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جس وقت پہ آپ کا، مثال میں اپنی زبان میں بول رہا، کہ جس وقت میں آپ کا اپائنٹمنٹ ہے اندر امام حسین کے پاس، اسی وقت آپ جاتے ہیں۔ کسی معصوم کے روزے میں سب کے پاس یہی وقت دیا جاتا۔ صبح میں مثال کے طور پہ آج فرسٹ ڈے آپ کی زیارت ہے، آپ گئے ہیں کربلا میں، تو آپ کی جو زائرین مولا امام کے پاس آتے ہیں، صبح میں فرشتے پوری اپنی لینگویج میں بول رہا کہ ایک مکمل فائل دیتے کہ مولا آج یہ آنے والا ہے۔ اب بولیں گے فرشتے کہاں سے آ گئے؟ تو جب آپ اذن دخول پڑھتے تو ان فرشتوں سے بھی اجازت لیتے، مقربین سے اجازت لیتے کہ ہم کو اجازت دو کہ ہم گھر وہاں پہ آئیں۔ ہم اندازہ نہیں لگا رہے کہ زیارت امام حسین کا اجر کیا ہے۔ میں ان مجالس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ملنے والا کیا ہے، کیا مل رہا آپ کو زیارت سے۔ تو ہم پلان کرتے کہ آج 10 بجے ہم امام کے حرم میں جائیں گے، جب جاتا ضائع ہوٹل گئے، چیک ان کیا، سب کر کے پلان کرتا 10 بجے 12 بجے 1 بجے حرم جائیں گے، پلان کیا 10 کا، لیکن نہیں گئے، اب 11 بج جاتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کام آ جاتا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی کہ جو ڈیٹ، جو ٹائم آپ نے کہا کہ اس ٹائم پہ مجھے جانا ہے، اس ٹائم پہ نہیں جاتے، بعض وقت چلے جاتے، بعض وقت نہیں جاتے۔ کیوں؟ آپ کا وقت وہاں پہ 10 بجے کا نہیں تھا، آپ نے پلان کیا 10 بجے جانے کا۔ سمجھ رہا میری بات؟ تو معصوم کی زیارت کے لیے یہ ہماری ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت ہوتی،
کربلا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی جگہ نہیں ہے. کربلا میں جو آ گیا وہ حدود کربلا میں آ گیا. ایون مرنے کے بعد کہا گیا جو حدود کربلا میں داخل ہو گیا پھر اس سے عذاب نہیں ہے، اس کی لحد میں کبھی عذاب نہیں ہوتا. یہاں تک کہا گیا کہ آپ خود غور کریں گے کہ جب کسی کی میت کو ہم دفن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا دفن کرتے ہیں؟ خاک شفا. کیوں ڈالتے ہیں خاک شفا؟ اس لیے خاک شفا ڈالتے ہیں کہ یہ چھٹے امام جعفر صادق السلام کا ارشاد ہے کہ جس لحد میں میرے جد کی خاک ہوگی اس لحد میں پھر عذاب نہیں ہوگا. عجیب جملہ ہے مولا کا. اس لیے کہ ایک واقعہ ہوا تھا امام کے زمانے میں کہ ایک شخص آیا، مدینہ منورہ کا واقعہ، اللہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آیا اور اس نے آگے کہا کہ میں فلاں بستی سے آیا ہوں، فلاں بستی سے آیا اور ہمارے پاس ایک واقعہ ہو گیا. پوچھا کیا؟ تو کہا ایک خاتون کا انتقال ہوا، ہم اس کی میت کو زمین پہ لٹاتے ہیں لحد میں، زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، باہر پھینک دیتی. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ٹرائی کیا، مختلف جگہوں پہ ٹرائی کیا. اب ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ اللہ عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے. عام طور پہ عذاب لحد بند ہونے کے بعد ہوتا، یہ پہلا ہو گیا. تو کہا مولا اب ہم کیا کریں؟ آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے چاہنے والے سب. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ پاک کپڑے میں میرے جد کی لحد کی خاک کو پہلے رکھو پھر میت کو رکھو. تو پوچھا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے زمین ایکسپٹ کر لے گی، لے کے جا کے پہلے خاک شفا رکھا، پھر میت کو دفن کیا، پھر آ کے پوچھا بولا یہ کیا تھا؟ تو امام نے ارشاد اس کے گناہ بتائے. میں پہلی مجلس میں بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہتا، میں کروں گا، ہو سکتا ہے آخری مجلس میں کر کے چلا جاؤں. تو میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں نا، ڈرانے والا. یہ تو شکر کرو کہ میں کچھ پڑھا نہیں، ورنہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو اور لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ فرسٹ 3 نائٹس اینڈ برزخ، یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں. تو اس نے کہا، امام نے کہا کہ جس لحد میں میرے جد کی خاک ہوگی اس لحد میں کبھی عذاب نہیں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. آپ دیکھتے ایون کربلا محلہ میں جو کفن دیا جاتا اس کے ساتھ خاک شفا دی جاتی. اور ہم ہندوستان پاکستان میں پورے عرب میں ہر میت کے ساتھ خاک شفا، کچھ نہیں ہے تو سجدہ رکھ دیتے. رکھنا کیوں رکھنا؟ اس لیے کہ یہ تحفہ آپ دے رہے. میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جتنے اعزاء ہیں، جتنے دوست ہیں، آپ کسی کا خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا، آپ اس کے فیونل میں گئے تو آپ کیا دے رہے لے جا کے؟ آپ کا دوست گیا، آپ کا بھائی گیا، آپ کا مہربان گیا، آپ کے اوپر رحم کرنے والا گیا، آپ کے اوپر احسانات کرنے والا چلا گیا، تمہارا باپ گیا، تمہاری ماں گئی، تو آخری تحفہ کیا دے رہے؟ لاسٹ تحفہ. آپ بولیں گے میں تو شریک ہو رہا ہوں میت، ٹھیک ہے، وہ تم پر لازم ہے. تم بیٹا ہے تو تم پر لازم ہے، دوست ہے تو تم پر لازم ہے ایک مومن کی میت میں شریک ہونا. لیکن 2 چیزیں دینا ہمیشہ. اتنا اجر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ سجدگاہ لے کے چلے جائے اپنے ساتھ، گھر کی لے کے جائے، مسجد کی نہیں. کیا بول رہا ہے؟ میں کچھ بول گیا دوستو، اس لیے کہ یہ ہوتا ہے نا بھائی، مسجد میں آئی میت، وہاں سے سجدگاہ اٹھا لیا، لے جا کے رکھ دیا. نو نو نو، اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. مردہ تو پتھر کے مانی دے، اللہ کا رسول بولتا پتھر کے مانی دے. تو کہا پھر سجدگاہ لے کے جاؤ، لاسٹ تحفہ، لاسٹ گفٹ آپ اپنے مرنے والے کو دے رہے. اور آپ بولیں گے 100-200 سجدگاہ، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ مٹی ہے وہ. کربلا مولا میں تو خاکی شفا میں دفن کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب 100 رکھ دو اندر، اس لیے کہ مٹی ہے. اور سب سے پاک میں مٹی پہلے پاک ہے، اور یہ تو اور پاک مٹی ہے، یہ شفا والی مٹی ہے، یہ دوا ہے ہمارے لیے. خاکی شفا ایک دوا ہے. آپ بولیں گے دوا کیسے؟ مٹی کھانا تو حرام ہے. بالکل حرام ہے، کوئی غلط نہیں سمجھنا. مٹی کا کھانا حرام ہے، لیکن کہا گیا کہ اگر کوئی ایسی بیماری، اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے، ایسی بیماری کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو بالکل تھوڑی سی خاک شفا پانی میں ڈال کے اس کو پلا دو. ساری دوائیں ایک طرف، خاک شفا ایک طرف ہے. کیا بول رہا ہے؟ یہ سب عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے.
اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز ایمان ہے. یہ دو. اور یہاں تک بھی روایتیں کہ اگر جب بچہ پیدا، نیو بورن بیبی کہا گیا نا کہ زمزم کا پانی، اس کو پہلا جو ڈراپ آف واٹر اس کے منہ میں جائے وہ تو یہاں تک ہمارے علماء کہتے ہیں زمزم میں ایک ذرہ خاک شفا کا ڈال دو اور اس کو دے دو، اتنا ہیلتھی بیبی ہو جاتا. واجب عمل نہیں ہے، پلیز کوئی غلط نہیں سمجھنا، واجب عمل نہیں ہے، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں. یہ کہا گیا کہ خاک شفا کی امپورٹنس بتائی کہ امپورٹنس کیا ہے. ہمارے پاس خاک شفا کی امپورٹنس نہیں ہے، صرف جگہ ہے جب نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے وقت ہاتھ میں خاک شفا لے لو، صرف جگہ اٹھا لو، اپنے ہاتھ میں آپ آزماؤ آج سے، اس کے بعد مجھے بولنا کل. جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں نا وہ بھی دور ہوتے ہیں. جو دعائیں 10 سال 12 سال تک قبول نہیں ہو رہی تھی، جب تم خاک شفا آسمان کی طرف بلند کر دو. یہ کہا گیا کہ اگر ہاتھ میں تمہاری خاک شفا ہو اور تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو، اللہ ان ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود اگر تمہارے ہاتھ میں خاک شفا ہو تو تمہارے گناہوں کو معاف کرتی ہے. ارے جب مرنے کے بعد شفا بن جائے، مرنے کے بعد تم کو عذاب سے روک دے، زندگی میں نہیں روکیں گی. یہ صرف یو ہیو ٹو بلیو آن امام حسین، مولا حسین پہ وہ بلیو رہنا، وہ ٹرسٹ رہنا کہ مولا حسین کو عطا کرے گا. میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں کہ اپنی دعاؤں کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ ہاتھ میں نماز کے بعد خاک شفا لو، سیدھی جگہ اٹھا لو، اور ہر وقت اٹھاؤ. ایون تسبیح مظلوم بی بی زہرا آپ جب پڑھتے ہیں، یہ پلاسٹک کے دانوں پہ پڑھ سکتے ہیں آپ، میں منع نہیں کر رہا، پلیز غلط مت سمجھو. جو ہم لے کے آتے ہیں نا باہر سے، یہ سارے پلاسٹک کے دانے، پلاسٹک کے دانوں پہ اپنے ہاتھ میں خاک شفا لے کے پڑھو. اس لیے کہ خاک شفا کے لیے کہا گیا، کسی مٹی کے لیے نہیں کہا گیا، صرف خاک شفا کے لیے، کہ اگر تم جب خاک شفا پہ اللہ اکبر بولو گے تو خاک شفا بھی اللہ اکبر بولے گی. ایک ساتھ دو اللہ کی تسبیح ہو رہی. تسبیح اللہ ملائکہ کرتے ہیں یار، معصومین تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو. اگر تسبیح تم کو آ جائے نا تو تمہاری دنیا میں ایئر اینڈ ایئر آفٹر سارے پرابلم سالو ہو جائیں. صلوات پڑھ لے محمد والے. تو خاک شفا اپنے ساتھ رکھنا. اچھا ایک چیز میں نے بولا کہ ہاتھ میں خاک شفا ڈالو، اور کیا کرنا؟ زیارت عاشورہ پڑھنا، میت کو لٹا کے زیارت عاشورہ پڑھنا. آپ بولیں گے یار ٹائم نہیں رہتا، یہ کچھ نہیں. کتنی دیر کی ہے زیارت؟ میں ابھی بتاتا کیوں پڑھنا. 10 منٹ 12 منٹ 14 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. یہ مت بولو کہ ٹائم نہیں ہے. تم بول رہے جو کھڑے ہوئے ہو، تم بول رہے جو زندہ ہو، تم کو کیا معلوم کہ میت کو کیا اجر ملے گا، وہ کیسے انتظار کر رہی. کیوں؟ آپ زیارت عاشورہ پڑھ کے میت کو لحد میں لٹا کے، آپ جو بھی آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو بولو بھائی 10 منٹ ٹھہر جاؤ، کھڑے رہ کے، کوئی ایک کھڑے رہ کے. کیوں؟ آخری جو اس کو تحفہ دے رہے آپ، وہ دنیا سے جو جا رہا، لحد بند ہونے سے پہلے دنیا سے جو جا رہا، وہ کس کو سلام کر کے جا رہا. ایسا رحمت گھیرتی ہے، ایسا لحد کے اوپر ایسی رحمت آ جاتی. تو اب یہ بھی معلوم ہے ہم کو کہ ہماری مولا سے ملاقات ہوگی، یہ بھی یقین ہے، سب کو یقین ہے نا. ارے میں کیا بول رہا، امیر المومنین آتے ہیں، سب کو یقین ہے نا. تو مولا سے ملاقات کریں گے تو مولا کو آپ سوچو، مولا سے ملاقات کرنے سے پہلے حسین کو سلام کر کے جاؤ تو مولا تو سینے سے لگا دے. تمہاری لہر میں رحمتیں نازل، اور جو دعا تم کو وہ مردہ دے گا تم تصور نہیں کر سکتے. ایک مجبور ہیلپ لیس انسان وہاں نیچے مجبور اور ہیلپ لیس ہے نا، وہ تو اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو اس کے دوست، اس کے اعزاء، اس کی اولاد جو دے گی وہی لے کے جا رہا. آخری چیز جو اس دنیا سے وہ لے کے جا رہا وہ زیارت عاشورہ لے کے جا رہا. صلوات پڑھیں محمد والے.
میں پھر ایک بات بولوں، یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب عمل نہیں ہے، مستحب ہے. اگر آپ کریں تو بہت اچھا ہے، نہیں کرے تو آپ کی مرضی. لیکن آپ، اچھا یہ اگر شیعہ قبرستان ہے پورا، مجھے نہیں معلوم، شیعہ قبرستان میں آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی اور اس مردے کو حوالے کر دیا کہ یہ، اچھا نیت کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں زیارت پڑھ رہا ہوں آن بیہاف آف جو بھی مروم ہے، عورت ہو یا مرد، اس کے بیہاف میں پڑھ، اس کے بیہاف میں. اور بولنا یہ جتنے قبرستان میں مولا کے چاہنے والے ان کی طرف سے، اپنا تو نام ہی بتا، ان کی طرف سے یہ یہاں کا ہو گیا، یہ کہ قبرستان کا ہو گیا عاشورہ. نیت یہ کرو تیسری کہ جس کی پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، اس کی طرف. صرف مردوں کی بات کر رہا ہوں میں. فرسٹ نائٹ ان دا گریو پوری دنیا، ہم کو نہیں مان، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، کوئی نیوزی لینڈ میں آکلینڈ میں کسی کی پہلی رات، کسی کو نہیں مان. پوری دنیا میں 1000 آدمی کی مثال دیتا ہوں، 1000 آدمی کی آج پہلی رات ہے. آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ پہلی رات کے لیے، فرسٹ نائٹ کے لیے سارے اعمال ہیں. ہم صدقہ دیتے، نماز پڑھتے، کئی چیزیں کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. پورے اعمال پہلی رات کے لیے، فرسٹ نائٹ کے لیے. تو بہترین چیز کیا ہے؟ آپ نے زیارت عاشورہ اپنے مردے کے لیے پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ نے کہا یہ پورے قبرستان کے لیے. پھر آپ یہ بولو جس کی پہلی رات ہے پوری دنیا میں، مثال دے رہا، اگر 1000 آدمی کی پہلی رات ہے اور آپ نے عاشورہ پڑھی، آپ نے صرف اتنا کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بس ابھی شروع نہیں ہوئی، پوری زیارت شروع نہیں ہوئی، آپ نے سٹارٹ کیا. تو لٹرلی جس کو بولتے نہیں ہیوی شاورز، آپ لوگوں کو تو اچھا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ، تیز بارش. یہ کون سی بارش ہے؟ یہ رحمت کی بارش ہے جو مردوں کے اوپر ہو رہی ہے، اور ان لوگوں پہ ہو رہی کہ جو ہیلپ لیس، جو پریشان ہے. جب بارش ہوتی تو ہر مردہ، مثال دے رہا آکلینڈ کا مردہ، وہ آنکھوں کو کھول کے پوچھتا فرشتوں سے رحمت آ رہی کہاں سے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ مثال کے طور پہ نیو جرسی میں ایک لڑکا یا لڑکی نے زیارت امام حسین پڑھی، جس کا اجر اللہ تم کو دے رہا ہے، تیری طرف سے پڑھی. وہ وہاں سے 1000 آدمی آپ کے حق میں دعا دیتے. وہ لوگ دعا دیتے کہ جو ہیلپ لیس ہے، جو مجبور ہے، مجبور لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی. اور جو میں نہیں بولنا چاہتا، جو پیٹ بھرے ہیں نا، اللہ رحم کرے. سال بات پڑھ لیں ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی ایسا عمل کرنا دن بھر میں جسے تمہارا مولا حسین راضی ہو جائے. ایک عمل تو کرنا، اگر نہیں کرے، نہیں ہوا تو دعا کرنا کہ پروردگار give me chance، ایک موقع دے مجھے، ایک موقع دے کہ میں اس طرح کوئی ایسا عمل کروں کہ جس سے حسین ابن علی راضی ہو جائے. اور یہ ایام تو مولا حسین کے ایام، اللہ ہمار زخنی پھر دنیا زیارت الحسین انشاءاللہ. اسی پہ شروع ہوئی نا مجلس کہ اللہ ہم کو حسین کی زیارت نصیب کرے. اب آپ دیکھیے میں 2-3 دفعہ بولا، کسی نے نیچے سے آمین بولا؟ بابا آمین بولنے سے پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے، اور دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. جب تم ایک روٹی کسی کو دیتے ہو نا تو دل کو سکون ملتا ہے. آمین اس لیے بولنا کہ ہو سکتا ہے یہ آمین تمہاری طرف بھی آ جائے، تم نہیں سوچ رہے، لیکن حسین تم کو بھی بلا رہے، نہیں سوچ رہے. زیارت امام حسین کی ایک تمنا ہونا، ایک خواہش ہونا، دل میں ایک تڑپ ہونا. میں یہ نہیں بولا کہ آپ ویکیشن پہ مت جاؤ، فیملی کے جاؤ، ساتھ جاؤ، فیملی ویکیشن پہ جاؤ، لیکن اگر ایفرٹ کر سکتے تو ایک دفعہ تو جا کے ملاقات کرو. اگر آپ انصاف سے بولیے، اگر اس وقت مولا حسین زندہ رہتے، مولا حسین زندہ رہتے تو ہم کیا کرتے؟ اسی طرح غفلت میں بیٹھے رہتے. ہے پیسہ میرے پاس، ڈالرز، ہزاروں ڈالرز ہے، لیکن میں 1000 پلاننگ سے ملے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. میں منع نہیں کر رہا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، لیکن ہم جس طرح سے آج اپنی زندگی گزار، صرف نام کا شیعہ نہیں ہونا، آپ کے ایکشنز بتانا کہ تم حسین سے کتنی محبت کرتے، تمہارے ایکشنز بتانا.
صرف بیٹھ کے بات نہیں کرنا. ہم کتنی غفلت میں. آپ سوچو مولا اگر رہتے، مولا حسین رہتے تو ہم ضرور جاتے، کچھ بھی کرتے، سال میں ایک دفعہ تو جاتے کہ کم از کم. اور آپ یقین کرو جب آپ جاتے مولا حسین سے لٹرلی ملاقات ہوتی. جب آپ پہنچتے مولا زری کے پاس، آپ زری کے پاس جا رہے، جا کے جب آپ سلام کرتے، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ آپ نے جا کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو مولا حسین نے آپ کو دیکھا اور جواب دیا. اور جب بھی کوئی آپ کے پاس مہمان آتا آپ اس کا شکریہ بھی ادا کرتے اور اس سے ملتے تو مسکرا کے ملتے. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا حسین مجھے دیکھ کر مسکرائے، لیکن جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو تم کو دیکھ کے مسکرائیں گے. اور یہاں تک کہا، غور سے سنا، یہاں تک کہا گیا زیارت کے لیے کہ جیسے اربعین ہے. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے. آمین. سامنے والے تو بول رہے ہیں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. اب اربعین حسین کی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں وہاں پہ اربعین حسین، رائٹ. کسی کو جگہ نہیں ملتی، بہت کم. اف یو آر ریئلی لکی کہ آپ اربعین کے دن یا شب اربعین آپ جا کے مولا حسین کے ذریعے مبارک کو ہاتھ لگا. اتنا رش ہوتا ہے، انٹر ہونا ہی مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں. یہاں تک کہ آپ سوچو کیا عطا ہے مولا حسین کی. آپ انٹر ہوئے مولا کے حسین کے روزے میں، سب کے ذہنوں میں روزہ ہے. انٹر ہوئے، اگر آپ جناب حبیب ابن مظاہر کی طرف سے آ رہے تو سب سے پہلے مولا حسین کا تحت خبا تھا. تحت خبا یعنی جہاں مولا حسین کا سر مبارک دفن، سرانہ امام حسین کا، وہ اس کو تحت خبا بولتے. لیڈیز میں بھی ہے، جینٹس میں بھی، آدھا ادھر ہے آدھا ادھر. سب سے امپورٹنٹ، میں یہ نہیں بول رہا، غلط کوئی مت سمجھو، وہاں کی ہر چیز امپورٹنٹ ہے، لیکن معصومین کہتے کہ سب سے امپورٹنٹ جو جگہ ہے ذریعے مبارک کی، وہ تحت خبا ہے جو مولا حسین کا سرانہ ہے، جہاں اربعین میں مولا حسین کا زخمی سر مبارک لا کے دفن کیا. وہاں کے بارے میں کہا گیا کہ تمہاری زبان سے جملے نہیں نکلیں گے، عرش الہی تک جائیں گے، ہر جگہ سے جائیں گے، لیکن تحت خبا کی امپورٹنس بتائیں. ہمارے بڑے بڑے مجتہدین وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، لیکن اب اربعین کے زمانے میں تو بہت مشکل ہے نماز پڑھنا. آپ حبیب ابن مظاہر سے انٹر ہوئے تو سب سے پہلے مولا کا تحت خبا تھا، سرانہ. اس کے بعد اب ٹرن ہوتے، یہ مولا کا سینہ ہے، جو یہ ایسا حصہ ہے، یہ مولا حسین کا سینہ ہے جہاں پہ شہزادے علی اصغر دفن ہے. اور مولا حسین کے ذریعے آپ کے ذہنوں میں ایسا آ کے ایسا پھیل کے پھر آگے بڑھتے. وہ جو حصہ جو پھیل گئے وہ امام حسین کا 35 ہے، وہاں پہ جناب علی اکبر دفن، شہزادے علی اکبر دفن. جو ہم عاشورے میں سلام ہے نا، سلام علی الحسین، امام کو سلام کیا، والا علی ابن الحسین، شہزادے علی اکبر، یہاں چوتھے امام نہیں ہے. والا اولاد الحسین، سری کے اندر شہزادے علی اصغر ہے اور ادھر چوتھے امام، اور گنج شہیدہ ہے وہاں پہ، اور جناب عون ابن علی اولاد الحسین. اصحاب الحسین میں گنج شہیدہ میں بھی ہے، اور حبیب بن مظاہر اور حر. تو اس طرح یہ 4 سلام جو ہے عاشورہ کا، پورے ذریعے مبارک کے اندر کا سلام، وہ گولڈن ٹوم کے اندر اس کا سلام. اسی لیے کہا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ 4 سلام روز صبح اٹھ کے خود بھی پڑھو، بچوں سے بھی پڑھو، بچوں سے ضرور پڑھو. اس لیے کہ ہو سکتا میرے گناہ کی وجہ سے میرا مولا مجھے جواب نہ دے، لیکن بچوں کا جواب تو ضرور دے. بچوں سے ضرور پڑھانا سلام، اس لیے زور سے پڑھانا. اگر عادت ہو جائے، یہ معصوم بچوں کو عادت ہو جائے، ماں اگر سکھائے دے نا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن سکھاؤ، 11ویں دن بچہ خود پڑھے گا، پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے اسکول کا پڑھاتے نا، ویسے یہ مولا حسین کا سلام بچوں کو سکھا دو. اس کے بعد آپ دعا دیں گے مجھے کہ جس گھر میں جس بچے صبح کے وقت یہ سلام کرتے، اللہ اس گھر پہ مکمل رحمتوں کو نازل کرتا. چلو پڑھ لیں محمد والے کرنا. اگر ہم امام حسین کو کے لیے بچوں کو نہیں سکھائیں گے ابھی سے تو ڈیزاسٹر ہے، لائف کا ڈیزاسٹر ہے.
کچھ بھی. اب میں آپ کو امپورٹنس وہ بتا رہا تھا. آپ انٹر ہوئے حرم میں, آپ زری کو ہاتھ نہیں لگا سکے, اس لیے رش تھا. دیکھو کرم کیا ہے وہاں سے, میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. آپ جیسی انٹر ہوئے آپ نے دور سے کہا سلام علیکم یا ابا عبداللہ, اور ایسا پلٹ باہر نکل, ٹھہر ہی نہیں سکتے. سلام کر کے باہر نکل گئے تو ایسے نکلتے جیسے نیو بورن بیبی دنیا میں آئی. نہیں سمجھے, سارے گناہ ایک لمحے میں معاف ہو گئے. آپ نے ایزی لیا, سارے گناہ معاف ہو گئے. ہمارے ذہنوں میں یہ کہ میرے گناہ کیا ہے. میں کیا بول رہا آپ سمجھے, کتنی خاموشی سے سنا آپ نے. میں نے کہا سارے گناہ معاف ہو گئے, نیو بورن بیبی کی طرح ہے. آپ نے ایزی لیا, جس کے ہوں گے وہ ہوں گے, میرے ہمارے تھوڑی ہے. یاد رکھو, اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھو, سامنے والے کو نہیں. سگے بھائی کو, سگی بہن کو, بیوی کو کبھی یہ مت سمجھو سامنے والے کو اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. نہیں, تم چیک یہ کرو کہ تم نے کیا کیا. اس لیے کہ اس کے کوئی پوشیدہ عبادات ہوں گی جو تم کو نہیں معلوم. سمجھ رہے, آپ یہ کرنا, ہمیشہ یہ سوچنا کہ مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار میں. دوستو آپ کیوں اسی لیے گناہ کے معاملے, دنیا بھر میں ایسی ہوتا, گناہ کے معاملے میں جو بولوں سب خاموش ہے. مولا دعائے کمیل میں کیا بول رہے ہیں, آج پڑھیں گے نا, اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ عابد الرحمی نہیں بول رہے, یہ امام علی علیہ السلام کے جملے. مولا بول رہے, مولا کو کیا ضرورت ہے, علی کے تعلق سے سوچنا گناہ کا گناہ ہے. نہیں سمجھے آپ, کوئی اگر مولا کے تعلق سے یہ سوچے کہ معاذ اللہ گناہ کیا علی نے تو وہ گناہ ہے. علی پاک اور پاکیزہ, علی اس بندے کا نام ہے کہ جس کا نام کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے. اس بندے کا نام علی, جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق, وہ علی. ہاتھوں کو اٹھا کے آج کی رات کیا بول رہے, اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا, اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء, اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. کیوں بول رہے مولا؟ امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے. اسی دعا میں ایک جملہ اور بھی ہے مولا کا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. کوئی سوچ سکتا کہ علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ یہ سوچنا کفر ہے. جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہو, جو نسلوں سے واقف ہو, جو آنے والی نسلوں سے واقف, جو نسلیں گزر گئی اس سے واقف, جتنے موجود ہیں اس سے واقف, وہ علی اس طرح بات کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. مولا نے اپنے لیے نہیں کہا, کوئی غلط نہیں سمجھنا, امام نے ہم کو درس دیا کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر میں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا. ایک سال بعد پڑھ لے محمد جبل. تو دوستو زیارت امام حسین, آج پوری مجلس زیارت پہ ہو گئی. زیارت امام حسین کے لیے کہا کہ تم سلام کر کے تم باہر نکلو گے, اسی لمحے میں اللہ تم کو اتنا گناہوں سے پاک کر دے گا. اور یاد رکھو گناہ معاف ہوں گے تمہاری دعا قبول ہوگی. جتنی رحمتیں آئیں گی نا, جب تمہارے گناہ معاف ہوں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی. تو ہمیشہ 24/7 ہماری زبان پہ یہ جملہ رہنا کہ اللہ معاف کر دے. انگلش میں بولو, اردو میں بولو, عربی میں بولو, فارسی میں بولو, ایک ہی جملہ, اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. جتنا بولو گے. اور آپ کو روک کے ایک بات بولتا, معافی غرور اور تکبر کو ختم کرتی ہے. اللہ میں کیا بولا, ہمارے دلوں میں جو غرور ہے نا, ہم جو غرور کے باتیں کرتے ہیں نا, غرور ختم ہوتا جب تم معافی مانگتے ہو. کسی اور کے سامنے نہیں مانگ رہے, تم اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے. تو استغفار کثرت سے کرنا, کثرت سے استغفار کرنا. اور امام حسین کی زیارت میں جب جاؤ گے انشاءاللہ اللہ سب کو نصیب کرے اس سال. مردانے میں تو کوئی آمین ہی نہیں ہے. مت کرو ایسا, مت کرو, تم کو اندازہ نہیں ہے, تم زیارت کو سے محروم ہو جاؤ گے.
یقین کرو دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر تم، یہ بھی ایک وہ ہے کہ مجھے تھوڑی آمین کرنا ہے، میری تو ہو رہی، نو، ایک لمحے میں روک دیتا، میرا وقت ہو گیا، میں مجبور، پوری مجلس نکل گئی زیارت، باقی باتیں میں کل بولوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، اور ان مجالس کو کروانے والوں کو، جو مجلس میں آ رہے ان سب کو آپ کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے، اور آپ کی دعائیں قبول کر کے ہم سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے۔ صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند بس دوستو یہ ایام مصیبت کے ایام ہیں، اور چہرم قریب ہے، سیدانیہ شام پہنچ گئی، اللہ میں نے بول دیا، وہ شام کہ جس کے لیے چوتھے امام نے پوری زندگی یہ کہہ کے گریہ کیا، جب پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، تو آپ نے کہا الشام الشام الشام۔ راوی نے پوچھا مولا بابا تو کربلا میں شہید ہوئے، آپ شام کو یاد کر رہے، تو کہا بے شک میرے بابا کے سوکھے گلے پہ کربلا میں خنجر چلا، لیکن شام وہ جگہ ہے جہاں میری پھوپھیوں کے سر پہ، میری ماں بہنوں کے سر پہ چادر نہیں تھی، تڑپ کے امام روتا رہا۔ یہ حال تھا امام کا کہ مدینہ منورہ میں جب گھر سے باہر نکلتے، اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کی تیاری کرتا تو وہ چھپا دیتا، لیکن کبھی امام کی نظر پڑ جاتی تو امام قریب جا کر اس سے پوچھتے بھائی یہ بتا تو اس جانور کو ذبح کر رہا ہے، کیا تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ تو وہ تڑپ کے کہتا مولا آپ کی جد کی شریعت ہے مولا، ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے، بس میرے مولا کی سواری وہیں بیٹھ جاتی، کربلا کا رخ کر کے کہتے بابا ارے پانی بغیر پلائے جانور بھی ذبح نہیں ہوتے، لیکن میرے کربلا والے، میرے بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا۔ عزیزو امام کا یہ عالم صبح ہوتی ہے تو کربلا یاد کر کے روتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں اس پانی میں علی اکبر کا یہ کہنا یاد آتا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، یا سکینہ کی تڑپ یاد آتی کہ چچا پیاس بہت لگ رہی، یا علی اصغر کا سوکھا گلا یاد آتا، میرا مولا تڑپ کے روتا پانی کو دیکھ کر کہ ہائے مجھے تو پانی مل گیا لیکن میرا بابا کربلا والے پیاسے ذبح ہو گئے۔ بس ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کرتا۔ 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ چل رہا تھا تو ظالموں نے اس قافلے کو مقتل میں لے کر آئے، جب مقتل میں آئے تو ہر ماں نے اپنے اپنے وارث کو دیکھا، آہستہ نہیں رونا، بی بی نے کچھ نہیں مانگا، بی بی نے یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ اس وقت میری مظلوم شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا۔ بس دوستو جب 11 محرم کا چلنے لگا تو لیلا نے اونٹ کی بلندی سے علی اکبر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا، ماں تڑپ گئی، ماں نے دیکھ کے کہا علی اکبر ارے شادی کے ارمان تھے بیٹا، تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا۔ اس کے بعد کہا کہ علی اکبر آج کے بعد ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ پوری زندگی مدینے کی بیوی نے ایسی گزارا۔ عزیزو رباب نے علی اصغر کی چھوٹی سی میت کو دیکھا اور کہا کہ میرے لال بابا نے تو دفن کر دیا تھا لیکن یہ ظالموں نے نکال کے تم کو ذبح کر دیا۔ آن و محمد کی میتوں کو دیکھا گیا، قاسم کا پامال لاشا۔ بس اسی دوران میں شہزادی زینب نے دیکھا، میں نے مجلس ختم کر دی، شہزادی زینب نے دیکھا کہ چوتھے امام مولا حسین کے لاشے کے قریب، پامال لاشے کے قریب کھڑے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے۔ زینب سمجھ گئی شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ عزیزوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ شہزادی اونٹ سے زمین پر آئی۔ ارے زیارت نائیہ میں زمانے کا امام اپنی شہزادی
کو سلام کرتا ہے یہ کہہ کر کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو. تو اس وقت چوتھے امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں جوان بیٹا ہوں اور اپنے باپ کو دفن نہیں کر سکتا. اس وقت بی بی زینب نے مدینے کا رخ کیا اور کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو چکا. الہی سیدی و مولانا پروردگار میری اس مظلوم شہزادی کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، اللہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول فرما لے. سب مل کے آمین بولو. پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار جتنے مومنین مومنات یہاں جمع ہیں، اب پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. پروردگار جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. اللہ مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ. ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا فرما. کسی کو کسی کا محتاج بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. اللہ ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو. ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور جمیع مومنین مومنات کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات ہے شب جمعہ ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ.